अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके होस्ट आमना मलिक। नाज़रीन, इस वक्त हम एक ऐसी अजीम औरत के पास मौजूद हैं जो कि औरतों के फ़लाह के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। उनके लिए एक ऐसी मिसाल हैं कि जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। औरतों को मजबूत बनाने में उनको अब बहुत बड़ा किरदार है। आज हम उनसे इसी मुतालिक बात करेंगे कि वो औरतों के लिए जो फलाही काम करती हैं, ये इनको सोच कैसे आई। हमारे साथ मौजूद है नूरीन असलम अल मारूफ नूरानी बाजी। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपको ये सोच कैसे आई कि औरतों के फलाह के लिए काम करना, ऐसे मजबूर औरतें हैं जो बेचारी बेसहारा हैं, मजबूर हैं, उनके लिए काम करना, एक ये फलाही काम करने की सोच आपको कैसे आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोच मुझे ऐसे आई कि मैं अपनी घर की छत के ऊपर अपने छोटे से बेटे को लेकर टहल रही थी और साथ साथ ज़रा धूप थी, मार्च का महीना था और मैं अपने बाल खुशक कर रही थी और अपने बच्चे को मैं सैर करवा रही थी। ठीक, सही। तो एक मुड़ा तोड़ा सा कागज़ आके गिरा है, तो मैंने कहा कि ये ऐसे लगता है कि कहीं किसी रसाले का कोई वर्क है। तो मैंने ऐसे झुकते उठाया, तो मैंने दिल में मेरे ये ख्याल आ रहा था कि 3 सेकंड की सोच थी कि इसमें कहीं अल्लाह पाक का नाम या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ना लिखा हो, तो अगर ऐसा है तो मैं इसको कहीं महफूज जगह पे रख दूँ। ये सोचते हुए झुक के मैंने उसको उठा लिया और ऐसे ही खोल के पढ़ने लगी। तो कुछ अक़वाले ज़री लिखे थे, लेकिन एक हदीस पाक लिखी थी कि मेरी उम्मत की उम्रें मुझ पर हैं। फिर एक और हदीस पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी थी कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 बरस के दरमियान है। वहीं खड़े खड़े मैं सोचने लगी कि उम्मत मुस्लिमा का एक फ़र्द तो मैं भी हूँ, तो मेरी उम्र कितनी होगी, फिर अभी कितनी गुज़र गई है। तो तकरीबन 19 साल तो गुज़र चुके थे। तो मैं जब छत से नीचे उतरी तो मैंने एक लिया कागज़ और उस पे लिखा कि 44 साल बकाया है। नेक्स्ट मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि एक मजबूर औरत जो बेचारी बेसहारा है, उसका कोई सहारा नहीं है, आप उनके लिए फलाही काम करती हैं, आपके पास औरतें अपने मसाइल भी लेकर आती हैं, तो आप उनको बेहतर तरीके से फिर समझती भी हैं, उनके लिए फलाही काम करती हैं। तो एक मजबूर औरत को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? एक मजबूर औरत कैसे मजबूत हो सकती है? औरत हो या मर्द, कभी कोई भी मजबूर नहीं होता। मजबूर खुद को खुद समझा जाता है। ठीक है, जो औरत भी है वो अगर अपना काम खुद करती है रोज़ाना और अपने लिए कमाई के घर के अंदर रहते हुए ज़राए ढूंढ लेती है, वो कभी भी मजबूर नहीं होती। औरत मजबूत हो सकती है अगर वो मर्द की तरह काम करे, लेकिन औरत के लिए बेहतरीन जगह काम की उसका घर है और वो घर के अंदर रहते हुए बेशुमार ऐसे शोबे हैं जिसमें वो काम कर सकती है। लेकिन हमारे माशरे में स्पेशली जो मर्द हैं वो औरत को कमज़ोर समझते हैं। मैंने इस हवाले से आपसे सवाल किया है कि एक औरत मजबूत कैसे हो सकती है? उनके समझने या ना समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ेगा जब औरत खुद को खुद मजबूर या कमज़ोर समझेगी। और औरत अगर मजबूत होना चाहती है तो वो अपने हिस्से का काम रोज़ाना करे और अपनी इस मजबूती को खुदा की इबादत के साथ जोड़े, अपने टाइम को मैनेज करे, अपनी औलाद के ऊपर तरबियत के लिए तवज्जो दे और अपनी ज़ात पे तवज्जो दे, अपने घर पे और अपने कारोबार पे तवज्जो दे। तो और ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे कारोबार किया जाए, वो छोटे छोटे काम रोज़ाना करे। वही एक दिन जैसे कंकरों को रखते रहें तो एक दिन पहाड़ बन जाता है, इसी तरह मजबूत औरत भी अगर वो कंकर रोज़ाना उठा कर रखती रहे, कंकर मैंने किया आज के टू डे को, अपने टू डे को इस्तेमाल करे, अपने आराम का ख्याल रखे, अपनी एंजॉयमेंट को अपने खुदा की इबादत के साथ मशरूत करे, अपनी इबादत को टाइम दे, अपनी फैमिली को टाइम दे, अपने ताल्लुकात को और पॉजिटिविटी और अपना मिशन, अगर चाहे औरत है चाहे मर्द है, अगर उसने अपना गोल सेट कर लिया है और गोल है हमारा बतौर मुसलमान आखिरत के लिए, और दुनिया में हम जितना भी काम करेंगे पॉजिटिव करेंगे तो हमारा आखिरत का गोल बेहतरीन सेट हो जाएगा और हमारी दुनिया भी संवर जाएगी। बेशक। और जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि अल्लाह की इबादत करने का ज़िक्र किया आपने, तो बेशक इस बात में भी कोई जो है
بالکل اس بات میں سچائی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے سکون ملتا ہے. جب آپ کا ذہن پرسکون ہوگا ہاں تو آپ گھر کو بھی اچھے سے ٹائم دے سکو گے, آپ کا خود ضمیر مطمئن ہوگا آپ جی کا, تو آپ سب کو خوش بھی رکھ سکو گے. اسی حوالے سے ایک میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ ابھی ان دنوں ایک اور پروگرام پہ آپ کام کر رہی ہیں کہ گلی محلوں میں جو عورتیں ہیں تو وہ درس قرآن کا پروگرام ایک آپ نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں آپ. جی. چونکہ میری خود بھی کسی مدرسے کی یا کسی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے, میں نے گلی محلے کی سطح پہ ہی ایک اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں ایک خالہ جی سے قرآن پاک پڑھا ہے. تو چونکہ انہوں نے ہماری تربیت میں قرآن پاک سے محبت ڈالی, تو میرے دل میں اب خیال یہ آیا کہ کیوں نہ میں اسی طرح گلی محلہ کی سطح پہ جو پازیٹیو ذہن رکھنے والی خواتین ہیں, جو قرآن پاک سے محبت کرتی ہیں, اس کے ترجمے سے پڑھتی ہیں, ان کو ہم یعنی کہ ہر ایک جو بھی یہ میں سمجھتی ہوں دوران کاؤنسلنگ جو میرے پاس آتی ہیں, جن کو میں ان کا مائنڈ تھراپی کرتی ہوں, تو ساتھ میں ان کے حوالے یہ کام کرتی ہوں کہ آپ میں بورڈ لگا دیتی ہوں اور آپ اپنا مینیج کریں, اور قرآن پاک اپنی گلی محلے کے, اپنی گلی کے بچوں کو اور اپنی گلی کی عورتوں کی نماز ٹھیک کریں, اسلامی آداب, آسان زندگی ان کو سکھائیں اپنے طور پہ. اور میں نے اب یہ سوچا کہ ان کی میں تربیت یہ یعنی کہ جو 15 20 یا 10 یا 100 یا جتنے بھی اللہ پاک کو مجھ سے کام لینا منظور ہوگا, جتنے درس خانے کھلیں گے ان کو میں پھر ہفتے میں ٹائم دیا کروں گی, اور ساتھ ساتھ ان کی بھی تھراپی کریں گے, ان کو پازیٹیو چیزیں بتائیں گے اور وہ اس طرح ان کو لے کر چلیں گی. اچھا, ہاں جی. مطلب کیا ان آپ کے جو مدرسے ہیں ان میں جو لڑکیاں جو عالمہ کا کورس کرنا چاہیں آپ وہ بھی کرائیں گی؟ نہیں, میں چونکہ میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے, نہ میں خود کسی مدرسے سے پڑھی ہوئی ہوں, یہ صرف گلی محلے کی سطح پہ جو خواتین پازیٹیو ذہن رکھتی ہیں, جو محبت کرتی ہیں قرآن پاک سے اور ترجمے سے پڑھ کے اس کے مطابق, ان کو میں یہ بورڈ لگا کے دیتی ہوں, اور 3000 روپے مہینہ وہ ان کی چھوٹی سی ایک ہیلپ ہو جاتی ہے. ایک ان کے ذہن میں ہو جائے گا کہ ہم کچھ لے رہے ہیں تو ہم اپنی گلی محلے کی خواتین کی نماز ٹھیک کر دیں, کسی بچے کو پڑھا دیں, کلمے سکھا دیں, یہ چیزیں. اچھا, ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جو کہ نہ صرف ماشاءاللہ پاکستان میں بلکہ باہر ملک میں بھی لوگوں نے بڑی پسند کی ہیں. آج کل کسی کتاب پہ آپ کام کر رہی ہیں؟ جی, میں آج کل خاتم الانبیاء پہ کر رہی ہوں, جو کہ یہ اب 3ری دفعہ چھپے گی. اور اس میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 عادات مبارکہ ہیں, اب یہ میرا مشن ہے کہ یہ ان کو میں اجاگر کرنے میں کوشش کر رہی ہوں. سب سے پہلے جو اب ہمارے معاشرہ جو نفسہ نفسی کا شکار ہے وہ یہ کہ صلہ رحمی نہیں ہے. ہمارے نبی کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے, جب حضرت خدیجہ جب حضور پاک غار حرا سے اترتے ہیں واپس آتے ہیں تو کچھ پریشان ہیں, اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو. جب ذرا تھوڑی دیر بعد طبیعت بشاش ہوتی ہے تو کہتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ سے اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ فرشتے کو وہ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں اور اصلی صورت میں, تو بطور بشر وہ ایک پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے ایسے دیکھتا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہیں مجھے اللہ ضائع نہ کر دے. اب اپنی زوجہ محترمہ سے جو اپنی پریشانی کا بیان کیا, تو اب حضرت خدیجہ نے, یہ میرے معزز و محترم معاشرے سے ایک یہ سوال ہے کہ حضرت خدیجہ نے یہ 5 اصول کس وقت جان لیے تھے, کس اسکول سے پڑھے تھے, کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے, کس مدرسے سے پڑھے تھے, کس عالم سے پڑھے تھے. آپ نے کیا فرماتی ہیں کہ اے محمد, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں, آپ تو مہمان کا احترام کرتے ہیں, اور آپ امانتوں کو حفاظت سے لوٹاتے ہیں, آپ مسافروں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی اور ان کی مدد کرتے ہیں, تو اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یعنی کہ جس انسان کی زندگی میں بھی یہ 5 اصول ہوں گے وہ نہ دنیا میں ناکام ہے نہ آخرت میں ناکام ہے. اور اب یہ صرف اور صرف اپنا جائزہ, میرا محترم معاشرہ خود اپنا جائزہ لے, کوئی آپ کا جائزہ نہیں لے سکتا, یہ آپ اپنا جائزہ خود لیں. اب میں یہ کہتی ہوں کہ حضرت خدیجہ نے یہ اصول کہاں سے جان. آج ہم اپنی بچیوں کو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں تو دلوا دیتے ہیں, کیا ہم ان کی تربیت میں یہ چیزیں شامل کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پہ چلے تاکہ وہ ہماری نئی نسل کی پرورش ان اصولوں پہ کر سکیں؟
یا اپنے گھر والوں کے اندر یہ چیزیں پیدا، یا اپنی شخصیت کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں کہ وہ رحم دل ہوں، وہ سچائی پہ ہوں وہ خواتین. یہ چیزیں اگر جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں اپنائیں گے، رسول کریم کی زندگی کی یہ 5 چیزیں نہیں آپ اپنائیں گے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور صحیح بات ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر آپ زندگی گزارتے تو آپ کی اپنی زندگی بھی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور بہت آپ کی زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے، آپ کی زندگی میں بہت خوشیاں ہو جاتی ہیں. میں یہی سمجھتی ہوں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہے نا اسلامی طور طریقوں سے ہٹ کے زندگی گزار رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کل ہر گھر میں دیکھ لیں اور ہر انسان کی زندگی میں دیکھ لیں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں. اس کا ریزن میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہم اسلام کو بھول چکے ہیں. ہم اپنی زندگیوں میں پیسہ کمانے میں اور ایک دوسرے سے آگے جانے کی دوڑ میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم دین کو بھول چکے ہیں. بہت شکریہ باجی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، امید کرتے ہوں کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو، ہمارے پروگرامس کو کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں. ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں. دیکھتے رہیے 23 نیوز HD+. آمنہ ملک کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.